آگے بڑھتے ہیں سر، وہ ہے ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق. ذرا سنائیے گا جی کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کیا کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بھی زبردستی کر رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن کا آئینی حق ہے کہ ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن کا اتھارٹی کا ہے، وہ الیکشن کمیشن سے چھین کر ایک حکومتی ادارہ کو نادرا کا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب جی پی ایم ایل این. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو دنیا میں ناکام ہو چکی ہیں، سینکڑوں ارب پاکستان کے عوام کا پیسہ خرچ کر کے الیکشن کے نظام کو متنازع بنا دیا جائے کہ الیکشن کمیشن کو حکومت کے تابع کر دیا جائے. یہ ایک آئینی ادارے کی ذمہ داری پر، اس کے اختیار پر ڈاکہ ڈالنے کا طریقہ ہے. سر یہ قانون منظور ہو گیا اور صدر مملکت دستخط بھی کر دیں گے، نافذ العمل ہوگا. ای وی ایم اس قانون کے منظور ہونے کے بعد کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اب باؤنڈ ہو گیا ہے کہ مکمل طور پہ اب وہ باؤنڈ ہے کہ اسی طریقے سے الیکشن کروائے، یا اس کو کچھ اور انتظامات بھی کرنے ہیں؟ اس میں صابر صاحب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. دو بل تھے، ایک جس میں 30 سے زیادہ امینڈمنٹس پروپوز کی تھیں الیکشن ایکٹ میں، اور اس پہ الیکشن کمیشن نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا. اور جب وہ پہلا ڈرافٹ آیا تھا تو میں نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. دوسرا بل تھا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ رائٹس کا. اب وہ دونوں بل الگ ہیں. جس پہ کنٹروورسی تھی تو وزیر اعظم نے انسٹرکشن دی تھی کہ کیونکہ اس پہ کنٹروورسی ہے وہ بل کل پاس نہیں ہوا، وہ ڈیفر کر دیا. جو پوائنٹ 1 تھا شاید جی بالکل، بابر صاحب نے جو پہلا ایگزیکٹلی. جی ہاں. اب جہاں تک اس پہ آ جائیں، جو اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ کو لے لے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، پائلٹ پروجیکٹ ہوا. میں خود الیکشن کمیشن سے جب انگیج ہوا تو ان پرنسپل الیکشن کمیشن کے دونوں لیگل ایشوز پہ اعتراض نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے بارہا کہا کہ ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، دھاندلی کی، ڈیلیز کی، ڈسپیوٹس کی جتنی اوائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں جو قانون اگر آپ دیکھیں، اس میں صرف اتنا کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انیبل کرے گا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا. انیبل کرے گا ود دی اسسٹنس آف نادرا کہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ دے سکیں، اور یہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پروکیور کرے گا. دونوں لیگل ایک طرف رکھ دیجئے، ٹیکنیکل ایشوز ایک طرف ہم رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیگل ایشو یہ ایک انیبلنگ پاور ہے. الیکشن کمیشن کو اور اسٹرینتھن کیا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. جو ساری بحث ہو رہی ہے، جو اپوزیشن کے اعتراض ہے، جو الیکشن کمیشن کی ریزرویشنز ہیں، وہ ہیں لاجسٹیکل، لیگل کوئی بھی نہیں ہے. اس میں اگر لیگل کوئی خامی ہے تو ہر ایک کو حق ہے اس کو کورٹ میں چیلنج کر دے، ہم وہاں ڈیفینڈ کریں گے. جہاں تک لاجسٹیکل ایشوز ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک نیا تجربہ ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کی کنسرنٹس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پہ آئین کے تحت یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ فیئر، ٹرانسپیرنٹ، فری الیکشنز ہولڈ کریں. اب جب تک الیکشن کمیشن سیٹسفائی نہیں ہوگا اور وہ ای وی ایمز جو ہیں اس طرح کی پروکیور نہیں ہوں گی جس پہ وہ خود سیٹسفائی ہیں کہ اب ہم جنرل الیکشنز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس قانون نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ کل سے جو بھی الیکشن ہوگا اس میں وہی یوز کریں. یہ الیکشن کمیشن کی سیٹسفیکشن ہے. رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیجسلیشن کے بعد بھی آخری اور حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے، تیاریوں کو دیکھ کے، کہ وہ مینولی جاتا ہے کلی طور پہ، یا کلی طور پہ ای وی ایم پہ آتا ہے، یا جزوی طور پہ 50-50، 40-60 اس طرح سے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اس میں صرف ایک چیز ضرور ہے کہ کیونکہ یہ قانون بن گیا ہے تو اب الیکشن کمیشن کی اور آئین میں ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے تو آج سے ہی یہ ایفرٹ کی ابتدا ہونی چاہیے. ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہوں، ڈفرینٹ این جی اوز ہیں ان کے ساتھ انگیج ہوں، اور جس نتیجے پہ پہنچیں. کیونکہ اگر جیسے سپریم کورٹ کا آیا تھا کہ ٹریسبل بیلٹ ہو سکتا ہے سینٹ میں، تو اس وقت الیکشن کمیشن کا سٹینڈ تھا کہ جی یہ الیکشن اب تو کل پرسوں ہی ہے، ہو نہیں سکتا ہے، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اب دو طریقے ہیں، ایک تو کمیٹی بنا دی جائے اور وہ اگلے الیکشن سے ایک ہفتے پہلے اپنی رپورٹ دیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک آنیسٹ ایفرٹ کیا جائے
سب سٹیک ہولڈرز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ مل کے بیٹھیں. لیگل نہیں ہے، یہ لاجسٹیکل ایشوز ہیں اور اس میں ایکسپرٹس کو انوالو کریں، کیونکہ نہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے، نہ گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ اپوزیشن کے ہے. اس فیلڈ کے ایکسپرٹس پاکستان میں بھی موجود ہیں، پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں. اگر یہ نظر آیا کہ ایک آنیسٹ اٹیمپٹ کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے بلدیاتی الیکشنز میں یا جنرل الیکشنز میں یہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں. اب پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ، ان کے الیکشنز میں ای وی ایمز استعمال ہوتی ہیں. صحیح. تو ہم تجربہ تو کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھیے الیکشن کمیشن کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ ہو سکتا ہے وقت کی کمی ہو، لیکن وہ ٹائم جب سے رن کرنا شروع کرے گا جب آپ پہلا قدم لیں گے سیڑھیوں پہ چڑھنے کیونکہ کا. آج سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا الیکشن ای وی ایم پہ ہوگا یا نہیں. میرے خیال میں وہ بات تو مناسب ہے، کیونکہ سیکرٹری صاحب اتنا بڑا ایشو ہے، اس میں بغیر انسٹرکشنز کے کمیشن سے کوئی ایسی بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک منزل ہے جس کی کئی سیڑھیاں ہیں. رائٹ. ہم منزل پہ جب پہنچیں گے جب پہلا اسٹیپ لیں. اگر ہم یہی کہیں کہ کیونکہ بہت ساری سیڑھیاں ہیں تو پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں چڑھیں گے تو پھر ہم کہیں نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. چرچ صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ دینا 100% درست، بڑا کارنامہ، تاریخی واقعہ. ہیٹس آف ٹو یو کہ 1 کروڑ بندہ جو ہے ان کو جن کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور وہ اپنے پاکستان کے معاملات میں اپنا یعنی عمل دخل ان کا آئے. لیکن آپ نے ای وی ایم کو اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ رائٹ کو اس طرح گڈمڈ کر دیا ہے اور اس برے طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آپ اگلے الیکشن میں 100% دھاندلی کرنا چاہتے ہیں اور 90 لاکھ پاکستانی جو باہر ہیں ان کی غالب اکثریت چونکہ پی ٹی آئی کی طرف ہے اور وہاں بھی آپ نے گھپلا مچا دینا ہے اور آپ ہر بائی ہوکر کرک آپ نے دھاندلی اور دھاندلے اور اس کے ذریعے مینوپولیشن کے ذریعے تمام کا تمام الیکشن جو ہے اس کو مطلب ہے فیئر امپارشل، فری فیئر امپارشل والی تو بات ہی ختم ہے، اس کو ابھی سے 100% متنازع بنا دیا ہے. تو یہ اس طرح کا ماحول آپ نے کیوں پیدا کیا؟ صاحب یہ بیسکلی ایک سیاسی سوال ہے، یہ مارکیٹنگ کا ایشو ہے. میں آپ کو لیگل اس کی حد تک تو جواب دے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور اس میں شاید مشاورت اور ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز جب تک سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو اس پہ کنٹروورسی شاید رہ سکتی ہے. اب بھی کیونکہ دیکھیے ابھی تو الیکشن میں وقت ہے، ابھی بھی آج بھی جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور کوئی بھی قانون حرف آخر نہیں ہے، یہ تو حرف اول ہے، اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس کو بل کو پھاڑ کے آگ لگا دیں اور کہیں کہ جی دیٹ از دی اینڈ آف دا میٹر. چونکہ یہ قومی ایشو ہے تو اس پہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی اپوزیشن سے کہ انگیج ہوں الیکشن کمیشن کے ساتھ. سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے اس میں پاکستان کے عوام ہیں، ان کو ایک فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے اور یہ اوبلیگیشن بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے اور اس کا اکلوتا راستہ مشاورت ہے. مشاورت سے ہوگا تو ایسا الیکشن کرا سکیں گے جو سب کو سیٹسفائیڈ ہوں، ورنہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ کنٹروورشل ہو جائے گا.